عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے۔ برہان سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ تمام انسانوں کا قاتل ہے۔ یہ مرشد کو بھی وسیلہ قرار دیا گیا ہے، اور نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن مجید کے چھٹے پارہ کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس میں ہم سورہ النساء کی جو بقیہ آیات ہیں 148 سے لے کے 176 تک، اس کے بارے میں ہم پہلے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چھٹے پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 148 سے ہے، جس میں مظلوم کے لیے ظالم کے ظلم کو بیان کرنے کا جواز ہے، اور آیت نمبر 149 میں نیکی کو ظاہراً یا خفیہ طور پر کرنے کا بیان کیا گیا، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 150 اور 151 میں انبیاء کی اور رسولوں کی تکذیب کرنے والے، یعنی ان کو جھٹلانے والے جو لوگ ہیں، ان کے انجام کو اور ان کے اختتام کو بیان کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 152 میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے اور مومنین کو اجر عطا کیے جانے کا بیان ہے۔ 153 سے 176 تک 153 سے 176 تک بنی اسرائیل، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی وعدہ خلافی کو بیان کیا گیا۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پر جو تہمت انہوں نے لگائی اس کا بیان ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا، اس کا بیان ہے۔ اور جو نصرانیوں کا، عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث ہے، اس کا قرآن مجید میں رد آیا ہے، اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی کا ذکر کیا گیا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے برہان بن کر آنے کا ذکر اس میں کیا گیا ہے، اور آخر میں میراث کے مسائل کا بیان ہے۔ اب آئیے ان میں کچھ آیات کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 156 میں جو بیان ہے، یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا کر قتل کر دینے یا شہید کر دینے کا جو دعویٰ ہے یہود کا، اس کا رد قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کے اس کہنے، یعنی اس فخریہ دعوے کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کا قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا۔ اس کی آگے ایک واقعے میں وضاحت آئے گی۔ کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، یقیناً وہ اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں، مگر یہ کہ وہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا۔ یہ قرآن مجید کی سورہ النساء آیت نمبر 157 کا یہ بیان ہے۔ پھر مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کے تحت یہ لکھا ہے کہ یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ شہید کر دیا، اور عیسائیوں نے ان کی تصدیق کی کہ واقعتاً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا اور شہید کر دیا۔ قرآن مجید نے اس مقام پہ دونوں کی تکذیب کی ہے، یعنی دعویٰ کرنے والے یہودیوں کی
اور ان کے دعوے کی تصدیق کرنے والے عیسائیوں کی، جو بھی یہ سمجھتا اور گمان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں اور صلیب پہ مصلوب کر دیے گئے ہیں، تو قرآن مجید نے ان دونوں کی نفی کی ہے۔ اور پھر جو وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ کی جو الفاظ ہیں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب ایک جو منافق تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہودیوں کو خبر دینے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوا، تو گھر میں داخل ہوتے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بن گیا۔ یعنی جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا مخبری کے لیے، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بن گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ اور جو یہودی تھے وہ جب آئے تو انہوں نے اسی منافق کو عیسیٰ تصور کیا، مسیح ابن مریم تصور کیا، اور اس دھوکہ دینے والے منافق کو انہوں نے سولی چڑھا دیا، اور پھر خود بھی حیران رہے کہ ہمارا وہ آدمی کہاں ہے جو حضرت عیسیٰ کی مخبری کرنے آیا تھا۔ اس آدمی کو تو وہ سولی چڑھا چکے تھے۔ پھر آیت نمبر 158 میں ارشاد ہوتا ہے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا۔ اور اس کے بارے میں مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اوپر اٹھانے سے مراد جو ہے یہ جسمانی طور پر اوپر اٹھانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اگر روحانی بلندی اس سے مراد ہوتی تو عربی گرامر کے قواعد کی روح سے یہاں پر بل نہ فرمایا جاتا، کیونکہ روحانی بلندی شہید ہونے میں ہے، نہ کہ شہید نہ ہونے میں۔ یعنی روحانی بلندی جو ہے وہ شہید ہونے میں ہے، اور جب بل کا کلمہ آ گیا تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ کلمہ زندہ کے لیے آیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوپر جسمانی طور پر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ پھر آیت نمبر 159 کے اندر قرآن مجید میں یہ بیان آتا ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول فرمائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور قرب قیامت نزول مسیح علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی نہ رہے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے 3 مسئلے معلوم ہوتے ہیں قرآن مجید کے اس بیان سے، کہ قرب قیامت میں جتنے اہل کتاب ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں پہلی یہ ہے کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات واقع نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کی وفات سے پہلے سارے اہل کتاب آپ پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ابھی تک جو یہود ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے۔ تو قرآن کا بیان ہے کہ سبھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، تو ابھی آپ کا آنا جو ہے وہ باقی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی، قبل موت ہی کے الفاظ ہیں، آپ کی موت سے پہلے۔ تو اس کا مراد یہ ہے کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی۔ اور دوسری یہ کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زمین پر آمد جو ہے وہ یقینی ہے۔ اور تیسری یہ کہ آپ کی اس آمد سے، اور جب آپ فتنے کو ختم کریں گے تو اس کے بعد جتنے یہودی اور نصرانی ہیں وہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اس پر حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یاد کرو وہ وقت کیسا ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم زمین پر تشریف لے کے آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور حضور نے فرمایا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب بنی اسرائیل کے انبیاء میرے امتی کی امامت کے اندر نماز ادا کریں گے۔ تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام مسلمان ہوں گے اور دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وہ لوگوں کو دعوت دیں گے، اس لیے کہ قرآن کی روح سے اور ان کی اپنی کتب کی روح سے اور ان کے اپنے صحیفوں کی روح سے اور ان کی جو آگے کمنٹریز لکھی گئی ہیں ان کی روح سے بڑا تفصیلی اس کے اوپر ذخیرہ اور مواد موجود ہے۔ اور اب تو جدید تحقیقات میں ہزارہا مقام پر جو مشنریز ہیں وہ اس بات پہ لاجواب ہیں، اور وہ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ
کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے گئے کہ جب یہ نبی برحق مبعوث ہوں گے تو ہم سب پر لازم ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں گے. اور یہی وہ بات ہے جس کو قرآن بھی ریپیٹ کرتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے حق کو چھپایا ہے. حق کو چھپایا کیسے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بارے میں وہ اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا. اب عقیدہ تثلیث جو تھا اس کے بعد قرآن مجید میں آیہ نمبر 171 سورہ النساء میں عقیدہ تثلیث کا ابطال کیا گیا ہے اور اس کا باطل ہونا قرار دیا گیا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، اور مت کہو کہ معبود تین ہیں، فرمایا اس عقیدے سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے. انما اللہ الہ واحد، وہی یکتا معبود ہے. اور اس کے تحت جو ہے وہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے عیسائی، اور بعض انہیں تیسرا خدا مانتے تھے اور بعض انہیں خدا مانتے تھے. ان تینوں فرقوں کی اس کے اندر تردید آ گئی. یعنی ایک فرقہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتا تھا اللہ میں فرما کر اس کی تردید کر دی گئی، اور جو واحدن ہے اس میں دوسرے فرقے کی تردید کر دی گئی، اور جو الہ واحد جو تین خدا مانتے تھے ان کی بھی اس میں تردید کر دی گئی. اور اس کے بعد قرآن مجید نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ تین معبود ہیں، اس قول سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ تین خدا مانتے ہیں. اس کے دو فرقے ہیں، ایک اللہ، عیسیٰ اور مریم، اور وہ ان کو اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں، اور ہر اقنیم کا دوسری اقنیم کے اندر حلول مانتے ہیں کہ یہ تینوں دراصل ایک ہو چکے ہیں. اور قرآن مجید اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو. تو یہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرقہ ان کا ایسا ہے جو اللہ، عیسیٰ اور مریم ان کو وہ خدا مانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ تینوں ایک دوسرے میں حلول کر چکے ہیں. اور ایک فرقہ ایسا ہے جو اللہ، عیسیٰ اور روح القدس ان کو خدا مانتا ہے. اور جو عیسائی ان تینوں کو الگ الگ بھی خدا مانتے ہیں اور ان تینوں کو ایک خدا بھی مانتے ہیں. اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں یا تین اقانیم ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے کی عین ہے، اور ان میں سے ہر ایک کامل خدا ہے، اور ان کا مجموعہ بھی ایک خدا ہے. کیونکہ جب تم یہ بات کرتے ہو معاذ اللہ تو اس سے عقیدہ توحید خالص کی نفی ہوتی ہے، اس عقیدے کی نفی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کے جس عقیدے کا پرچار کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. قرآن مجید نے جس کے اوپر اس بیان کو بہت واضح کیا اور بڑی جامع اس کے اوپر ایک قول میں سارا جو یہ دعویٰ تھا، گمراہی تھی عیسائیوں کی، اس کو قرآن مجید نے واشکاف الفاظ میں رد کر دیا، لم یلد ولم یولد. اور تثلیث کو جمع کرنا جو ہے یہ بھی غیر معقول ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اجتماع الازداد ہے، یعنی ضدیں جمع کی گئی ہیں. ایک بشر ہے، ایک فرشتہ ہے اور ایک اللہ ہے، تو یہ اجتماع ازداد ہے، اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے ایسا ہونا. اور اللہ تعالیٰ نے تثلیث کے قائلین جو ہیں ان کو قرآن مجید میں بڑے واشگاف الفاظ میں کفر کا مرتکب قرار دیا اور کافر قرار دیا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ وما من الہ الا الہ واحد. بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود یکتا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور سورہ المائدہ میں فرمایا لقد کفر الذین قالوا
ان اللہ هو المسیح ابن مریم، در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو الحمدللہ وہ عقیدہ توحید جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، سیدنا یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا یحییٰ اور زکریا علیہم السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جو عقیدہ توحید پہنچا اور جس کا انہوں نے ابلاغ کیا اور جس کی طرف انہوں نے دعوت دی، آج اگر وہ عقیدہ توحید اپنے صحیح ایسنس کے ساتھ کوئی آسمانی مذہب اگر اس کا پرچار کر رہا ہے، کوئی قوم اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود اگر اس سچے برحق عقیدے کا ابلاغ کر رہی ہے، دنیا کو اس معبود واحد کی دعوت دے رہی ہے، تو وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عقیدے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے اس عقیدے کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عقیدے کی، حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عقیدے کی اگر کوئی امین ہے تو وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اس کی امین ہے جو اسی معبود برحق کی طرف بلاتی ہے۔ اور وہ کیا مانتی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور وہ کیا مانتی ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 174 میں سورہ النساء کی ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو بے شک تمہارے پاس رب کی جانب سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل قاطع آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف حضور کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتارا ہے۔ امام ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر البحر المحیط میں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں، الجمہور علی ان البرہان ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمہور کے نزدیک، جمہور مفسرین کے نزدیک اور علماء کے نزدیک برہان سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے۔ اور امام فخر الدین رازی آپ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، والبرہان ہوا محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ برہان سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر آگے وہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا سَمَّاهُ بُرْهَانًا لِأَنَّ حِرْفَتَهُ إِقَامَةُ الْبُرْهَانِ عَلَى تَحْقِيقِ الْحَقِّ وَإِبْطَالِ الْبَاطِلِ۔ آپ کو برہان اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کا معمول یعنی آپ کا کام اور آپ کا عمل جو ہے وہ حق کے ثبوت اور باطل کے ابطال کے اوپر وہ برہان قائم کرنا ہے۔ وَالنُّورُ الْمُبِينُ هُوَ الْقُرْآنُ، اور نور مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ وَسَمَّاهُ نُورًا لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِوَقُوعِ نُورِ الْإِيمَانِ فِي الْقَلْبِ، اور اسے نور کا نام اس لیے دیا گیا قرآن کو کہ یہ دل میں ایمان کے نور کے واقع ہونے کا سبب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب برہان فرمایا تو اس میں اشارہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نبوت، اپنی رسالت منوانے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا وجود مسعود اور آپ کی ذات گرامی بجائے خود نبوت و رسالت کے اوپر دلیل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیگر انبیاء کرام جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوتوں پہ، ان کی رسالتوں کے اوپر، ان کے برحق ہونے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خارجی معجزات پیش کیے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی دلیل کے طور پہ خود حضور کی اپنی عمر مبارک کو پیش کیا، حضور کی اپنی حیاتی کو پیش کیا۔ جیسے سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، فرمایا پس تحقیق میں نے اس سے پہلے تمہارے درمیان عمر بسر کی ہے، افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے کہ میری جو زندگی اعلان نبوت سے 40 برس پہلے جو گزری ہے
قرآن آنے سے 40 برس پہلے جو گزری ہے، کیا وہ میرے نبی یہ برحق ہونے کی تصدیق نہیں کرتی؟ عقل سے کام نہیں لیتے تم؟ اور پھر اس کے بعد سورہ المائدہ شروع ہوتی ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ 6 پارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ المائدہ اللہ کی ملکوت میں منقذہ کہلاتی ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے سورہ المائدہ، یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب کے فرشتوں کے ہاتھوں سے نجات دیتی ہے۔ اور سورہ المائدہ کے اسماء ذکر کیے گئے ہیں، جس میں معروف عرب مفسر جو ہیں ڈاکٹر وہبہ زہیلی، انہوں نے لکھا ہے کہ اس سورت کا جو نام ہے وہ سورۃ العقود اور سورۃ المنقذہ بھی ہے۔ سورہ المائدہ کے مضامین کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے ہر عہد کو پورا کرنے کا حکم ہے، حرمت والے مہینوں اور تمام شعائر اللہ کی تعظیم کرنے کا حکم ہے، حالت احرام میں شکار کرنے کی ممانعت کا بیان ہے، جن چیزوں کا کھانا حرام ہے ان کا بیان ہے، اور شکاری جانوروں کی تربیت اور آداب کا ضابطہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، یعنی شکاری جانوروں کی تربیت اور ان کے آداب کا ضابطہ اس میں بیان ہوا، اور اہل کتاب کے کھانوں اور ان کی عورتوں سے نکاح کے احکام اس میں بیان ہوئے۔ اور سورہ نمبر 6 سے آیت نمبر 6 سے 13 میں وضو کی فرضیت کا بیان ہوا، حالت عذر میں تیمم کا حکم آیا، اور مسلمانوں کو کفار کے شر اور فساد کے باوجود عدل و انصاف پہ قائم رہنے کا حکم قرآن مجید میں ہوا۔ اور آیت نمبر 6 سے 13 میں بنی اسرائیل سے اتباع شریعت کے عہد و میثاق لینے کا بیان آیا، اور اس عہد کے توڑنے کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہونے کا بیان آیا۔ پھر آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 26 میں نصارہ سے میثاق لینے کا ذکر آیا، اور میثاق پورا نہ کرنے پر ان کے اوپر عذاب کا بیان آیا، اور اہل کتاب کو دعوت اسلام عطا فرمائی اس کے اندر، اور یہود اور نصارہ کے اس دعوے کا رد کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے معبود ہیں، جیسا کہ وہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا باطل عقیدہ رکھتے تھے۔ اور بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان آیا ہے، اور فتح و نصرت کا بیان آیا ہے، اور ان کو ارض مقدس میں داخل کرنے کا بیان اس میں آیا ہے، اور پھر ان کی نافرمانی اور بزدلی کی سزا میں 40 برس تک صحرا میں ان کے بھٹکتے پھرنے کا بیان آیا ہے۔ پھر آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 45 تک، یعنی 27 سے 45 تک میں قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان ہوا کہ قابیل کا حابیل کو قتل کرنا، اور پھر ایک انسان کا قتل جو ہے وہ تمام انسانوں کا قاتل ہے، یہ بیان آیا، اور ڈاکوؤں کے بارے میں حد آئی اس میں، اور مسلمانوں کو اتباع شریعت کا حکم اس کے اندر کیا گیا، چوری کی حد آئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت سے گریز کرنے کے لیے یہودیوں کی سازشوں کا اس میں بیان آیا ہے، اور ان کی سازشوں اور ان کے اپنے اوپر اللہ نے اس میں رد فرمایا ہے۔ پھر آیت نمبر 46 سے 56 میں نصارہ کو ان کا عہد یاد دلایا گیا، قرآن مجید کا قول فیصل ہونا یہ اس بارے میں آیا ہے، اور اہل کتاب اگر اپنی بدعات سے باز نہیں آتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اس بارے میں آیا، اور مسلمانوں کو یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنانے کا حکم آیا ہے، اور یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق رکھنے کی بنا پر منافقوں کو زجر و توبیخ فرمائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو منافقوں کی کوئی پرواہ نہیں، خواہ وہ مرتد ہی کیوں نہ ہو جائیں، اس بارے میں بیان آیا ہے۔ پھر مطلب اس میں مراد یہ ہے، سادہ سی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اور اگر کوئی لوگ زبان سے خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل سے وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ بھلے اسلام سے پھر جائیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کا محتاج نہیں ہے، اور وہ لا یحتاج تو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ آیت نمبر 57 سے 71 میں جو یہود کو دوست بناتے تھے ان منافقوں کی سرزنش آئی ہے،
اور بنی اسرائیل کی دھوکہ بازی اور ان کے علماء کی بے حمیتی کے اوپر، ان کی بے حمیتی کے اوپر سرزنش آئی ہے، اور بنی اسرائیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ پر طنز کا جواب دیا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کا جو جنگ کی آگ بھڑکاتے رہنا ہے ہر وقت، اس کے بارے میں اس میں بیان آیا ہے، اور اہل کتاب کو ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دی ہے کہ وہ سچے برحق مذہب کو قبول کر لیں۔ اور بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ سے عہد اور میثاق کرنے کے بعد اس کے خلاف وہ کیسے گئے، اس کا بیان آیا ہے، اور وہ ناحق طور پہ انبیاء کرام کو کیسے قتل کرتے تھے، اس بارے میں بیان آیا۔ پھر آیہ نمبر 72 سے آیہ نمبر 86 میں نصارہ کا جو عقیدہ حلول ہے اور ان کا جو عقیدہ تثلیث ہے، اس کے کفر ہونے کے اوپر بیان آیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا صحیح مرتبہ بیان ہوا، اور بنو اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو لعنت کی اس کا ذکر آیا، اور اسلام دشمنی میں یہود، مشرکین، قریش اور نصارہ کے مزاج کا فرق بیان ہوا، یعنی جو اس وقت مشرکین قریش تھے ان کا، یہود کا اور نصارہ کے مزاج میں کیا فرق ہے اسلام دشمنی میں، اس کو بیان کیا گیا، اور عیسائیوں کے اندر جو حق پرست ہیں ان کی تقسیم واضح طور پہ بیان کی گئی۔ پھر چھٹے پارے کا جو اس میں سورہ المائدہ کا آغاز ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد پورے کرو۔ اوفوا بالعقود کی وضاحت میں سید محمود احمد آلوسی ابو الفضل مفتی بغداد رحمۃ اللہ علیہ، جن کو خاتمۃ المفسرین بھی کہا جاتا ہے، آپ اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ عقد کی 3 قسمیں ہیں۔ عقد بین اللہ تعالی و بین العبد، اللہ اور بندے کے درمیان عقد، اللہ اور بندے کے درمیان عقد، وعقد بین العبد و نفسہ، بندے اور اس کے نفس کے مابین عقد، وعقد بینہ و بین غیرہ من البشر، اور انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عقد، یعنی ایک بندے کا اللہ سے، بندے کا اپنے نفس سے، اور بندے کا کسی دوسرے آدمی سے۔ علامہ روز بہان بقلی شیرازی جو سرتاج صوفیاء ہیں، تفسیر آرائس البیان میں آپ فرماتے ہیں کہ اوفوا بالعقود عقد القلب بالمعرفہ، اوفوا بالعقود سے مراد ہے قلب کا عقد معرفت کے ساتھ، وعقد اللسان بالثناء، اور زبان کا عقد اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہنے کے ساتھ، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنے کے ساتھ، کہ دل مشغول ہو جائے معرفت میں اور زبان مشغول ہو جائے اس کی ثنا کے اندر۔ وعقد الجوارح بالخضوع، اور جو یہ اعضائے بدن ہیں ان کا عقد خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اس میں ایک اشارہ نماز کی ادائیگی کی طرف بھی ہے، کیونکہ رکوع میں، سجدہ میں، تشہد میں بھی عاجزی کی ایک حالت ہے، اور اس کے علاوہ بھی جسم کو ہر وقت اطاعت الہی میں مشغول رکھنا، یعنی دل کو معرفت میں مشغول کرنا، زبان کو ذکر میں مشغول کرنا، اور جسم کو عجز میں مشغول کرنا۔ پھر سورہ المائدہ کی آیہ نمبر 35 ہے جس میں بیان ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے حضور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو، اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وسیلہ یہاں پہ آیا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ سے مراد ایمان ہے، وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں، وسیلہ سے مراد قرآن مجید ہے، پیغام ہدایت ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، اتباع سنت وسیلہ ہے، اور محرمات اور مکروہات سے بچنا، اور یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا، اس کے قرب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں اور اس کا وسیلہ ہیں۔ اسی طرح
اس کی راہ میں جہاد کرنا بھی یہ اس تک پہنچنے کا ایک وسیلہ ہے۔ اور جس طرح ہم اجتماعی توبہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ مختلف شیوخ طریقت کے ہاں بیعت کا ایک نظام رائج ہے، جس میں وہ آنے والوں سے اجتماعی طور پہ توبہ کرواتے ہیں، ذکر کی تلقین کرتے ہیں، فکر کی تلقین کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رغبت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور روحانی تربیت کرتے ہیں، اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، اور درجہ بدرجہ سالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، اس کے قرب کے مزید سے مزید حصول کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اس لیے شیخ کو بھی یعنی مرشد کو بھی وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے القول الجمیل میں بڑی صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں وابتغوا الیہ الوسیلہ میں وسیلہ سے مراد مرشد کامل کی بیعت اختیار کرنا ہے۔ اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں وسیلہ کی وضاحت فرمائی، اور تفسیر روح البیان میں آپ اس کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْآيَةَ الْكَرِيمَةَ صَرَحَتْ بِالْأَمْرِ بِإِبْتِغَاءِ الْوَسِيلَةِ، تو جان لے کہ بے شک یہ آیت کریمہ جو ہے وہ وسیلہ کے تلاش کرنے کے حکم میں واضح ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا بُدَّ مِنْهَا الْبَتَّةَ فَإِنَّ الْوَصُولَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا يَحْصُلُ إِلَّا بِالْوَسِيلَةِ، اور وہ ہر حال میں ضروری امر ہے وسیلہ، کیوں کہ اس کے سوا اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ وَهِيَ عُلَمَاءُ الْحَقِيقَةِ وَمَشَائِخُ الطَّرِيقَةِ، اور یہ علماء حقیقت ہیں اور مشائخ طریقت ہیں۔ اور پھر اس کے آگے آپ وسیلے کا فائدہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے طور پر عمل کرنے سے نفس کو تقویت ملتی ہے، اور اگر مرشد کامل کے اشارے اور انبیاء اور اولیاء کی رہنمائی کے مطابق اگر کیا جائے تو وجود نفس سے خلاصی پا جاتا ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں، اور سالک کو اپنے محبوب کا قرب مزید نصیب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وسیلہ سے مراد مرشد کامل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کاملین کی، صالحین کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔